اکتوبر 1982 انٹارکٹیکا کے برفیلے پہاڑوں کے بیچ ایک ریسرچ سینٹر میں سائنٹسٹ جوزف فرمان کام کر رہے تھے۔ وہ ایٹماسفیئر میں اوزون لیئر کی ٹوٹل اماؤنٹ چیک کر رہے تھے کہ اچانک مشین میں ریڈنگ آتی ہے اور جوزف پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایٹماسفیئر میں اوزون لیئر کی تعداد میں 40% تک کمی آئی ہے۔ وہ اس بات کو سیریس نہیں لیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اتنی بڑی اماؤنٹ کیسے کم آ سکتی ہے۔ وہ اس میں اپنی مشین کا فالٹ ہی دیکھتے ہیں۔ اس سال تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اکتوبر 1983 میں وہ اگلے سال دوبارہ آتے ہیں اپنی نیو مشینز لے کر۔ اس سال وہ چیک کرتے ہیں کہ اوزون لیئر میں مزید کمی آ چکی ہے۔ وہ اس سال بھی اپنی ریسرچ پر مکمل غور نہیں کرتے اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی میئرمنٹس میں ابھی بھی کچھ غلطیاں ہیں، تو وہ اگین واپس چلے جاتے ہیں۔ 1984 میں وہ دوبارہ واپس آتے ہیں اور اگین میئرمنٹس کرتے ہیں، لیکن اس سال انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا بہت بڑے خطرے میں ہے۔ وہ اپنی رپورٹس کو ناسا میں پیش کرتے ہیں، جس کے بعد دنیا کو پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ انٹارکٹیکا کے اوپر ایک اوزون ہول ہے۔ 1839 میں سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹی آف بازل میں ایک سائنٹسٹ جو کہ پانی کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، اس سے اچانک ایک ایسی گیس تیار ہوتی ہے جس کا نام وہ اوزون رکھتا ہے۔ یہ اوزون گیس جب -112 ڈگری پر آتی ہے تو یہ ڈارک بلو کلر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب یہ گیس -193.2 ڈگری پر آتی ہے تو یہ ایک سالڈ فارم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ آخر یہ ہول کیا ہے اور کیسے بنا۔ تیزی سے بڑھتا ہوا یہ اوزون ہول دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ ناسا نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی کچھ تصویریں بھی لیں، جس سے دنیا میں پہلی بار پتہ چلا کہ اوزون ہول کتنا بڑا ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں یہ خطرہ تھا کہ اگر اوزون ختم ہو گئی تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ جس حساب سے یہ اوزون ہول بڑا ہوتا جا رہا تھا، یہ ازیوم کیا جا رہا تھا کہ 2050 تک اوزون بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ پہلے ہم اوزون کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ اوزون ایک ایسی گیس ہے جس کا فارمولا O3 ہے۔ تقریباً 600 ملین سال پہلے یہ اوزون لیئر بنی۔ یہ ایٹماسفیئر میں ایک زون ہے، تقریباً 15 سے 35 کلومیٹر ارتھ سرفیس سے اوپر۔ اوزون لیئر انسانوں کے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ایٹماسفیئر میں الٹرا وائلٹ ویوز کو روکتی ہے، جو کہ انسانوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اوزون لیئر کی نارمل تھکنس 3 to 5 ملی میٹر ہے۔ گراؤنڈ لیول پہ جو اوزون ہے اسے بیڈ اوزون کہا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں کے لیے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کافی سائنٹسٹ کو اوزون پہ کام کرتے ہوئے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیڈ اوزون فوسل فیول کے استعمال کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ بیڈ اوزون گرمیوں میں زیادہ جبکہ سردیوں میں کم بنتی ہے۔